بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اور اس قبیل کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، بہت بڑھیا، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اس قبیل کا شعر آخر ملاحظہ فرمائیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اور شعر آخر دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر
سامعین و حاضرین، یہ فرمائش تھی تو فرمائش کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ بزرگوں اور اللہ والوں کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ والوں کی نسبت سے کمال پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت سے فیض پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم اگر یہ سوچتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی نسبت سے کیا ہوتا ہے، یہ نسبت کیا چیز ہے، نسبت سے کیا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بزرگوں کا یہ قول کہ پیر رات گزین کہ بپیر ای سفر، اللہ والوں کی نسبت حاصل کرو، کیونکہ قبر و حشر کی منزلیں بہت ہی پرخطر ہیں، اور اللہ والوں کی نسبت دنیا بھی سوار دیتی ہے، آخرت بھی سوار دیتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترت 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ مسلسل 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ ایک ایسی عبادت جو خالص عبادت ہو، ریا سے پاک، تسنع سے پاک، دکھاوے سے پاک، نام اور نمود سے پاک، نمائش سے پاک، یعنی کہ ایسی عبادت جو آرٹیفیشیلی عبادت نہ ہو، نیچرلی عبادت ہو، ریئلی عبادت ہو، حقیقی عبادت ہو۔ ایسی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے وہ ایک لمحہ جو اللہ والوں کی صحبت میں گزار لیا جائے۔ اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی وہ اپنی کتاب کلید مثنوی میں کہتے ہیں، کلید مثنوی میں وہ کہتے ہیں کہ مسلسل 100 سال تک عبادت کرنے والا عابد بھی اپنے بارے میں یقین کامل کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میری موت ایمان پر ہوگی، لیکن جسے اللہ والوں کی نسبت مل جائے، جسے اللہ والوں کی صحبت مل جائے، اس کے بارے میں یقین کامل کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میری موت ایمان پر ہوگی۔ اب ذرا سوچیں، مولوی اشرف علی تھانوی یہ ہمارے مسلک و مشرب کے نہیں، ان کا مسلک مشرب مختلف ہے، لیکن ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جسے اللہ والوں کی صحبت مل جائے، جسے اللہ والوں کی قربت مل جائے، اس کے فیض کا یہ عالم ہے، اس کے تصرف کا یہ عالم ہے۔ تو مسلسل اور کنٹینیوسلی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے وہ ایک لمحہ جو بزرگوں کی صحبت میں گزارا جائے۔ اس لیے کسی نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مالک بن دینار کو کون نہیں جانتا؟ مالک بن دینار ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں جبریل امی کو کچھ لکھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا جبریل کیا لکھتے ہو؟ مالک بن دینار کہتے ہیں جبریل کیا لکھتے ہو؟ جبریل امی نے کہا اللہ کے ولیوں کا نام لکھ رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جبریل جب آپ اللہ کے نیک بندوں کا نام لکھ لیں، اللہ کے ولیوں کا کمپلیٹلی نام لکھ لیں اور لکھنے کے لیے کوئی باقی نہ رہ جائے تو اخیر میں میرا بھی نام لکھ دیجئے گا۔ میں کوئی اللہ کا ولی تو نہیں، میں کوئی اللہ کا نیک بندہ تو نہیں، لیکن ہاں اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھنے والا ہوں، اللہ کے ولیوں سے قربت رکھنے والا ہوں، اس لیے میرا بھی نام لکھ دیجئے گا۔ لکھتے گئے جبریل امی، اور جب کمپلیٹلی سارے ولیوں کا نام لکھ لیا، نیک بندوں کا نام لکھ لیا، اور اخیر میں چاہا کہ لکھوں کہ مالک بن دینار کوئی اللہ کا ولی اور اللہ کا نیک بندہ تو نہیں، لیکن اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھنے والا ہے، غیب سے آواز آئی جبریل ٹھہرو رک جاؤ، جو اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھتا ہے اس کا نام نیچے نہیں اوپر لکھا جاتا ہے، اس کا نام نیچے نہیں اوپر لکھا جاتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، جو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، امام فخر الدین رازی کو کون نہیں جانتا؟ امام فخر الدین رازی دنیا علم و فن کے ایسے امام ہیں کہ آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی تو 32 جلدوں پر مشتمل تفسیر کبیر دنیا کو دیا، جس سے آج پوری دنیا اکتساب حاصل کر رہی ہے، اکتساب فیض کر رہی ہے۔
آپ کی ذہانت و فطانت اور آپ کے انڈر اسٹینڈنگ کا عالم یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے 10,000 مسائل نکالوں، یعنی کہ صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے 10,000 مسائل استخراج کروں، نکالوں۔ آپ کی ذہانت و فطانت اور آپ کے انڈر اسٹینڈنگ کا عالم یہ ہے۔ لیکن جب آپ کے نزا کا وقت آیا، جب آپ کی موت کا وقت آیا تو شیطان آ کھڑا ہوا، کہا راضی اللہ کو ایک مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہوں۔ میں نہیں مانتا، چل دلیل دے، اللہ ایک ہے، اس بات کے لیے ریفرنس دے، دلیل دے۔ آپ نے پہلی دلیل دی، شیطان نے اسے رد کر دیا۔ دوسری دلیل دی، شیطان نے اسے بھی رد کر دیا۔ تیسری دلیل دی، شیطان نے اسے بھی رد کر دیا۔ چوتھی دلیل دی، شیطان نے اسے بھی رد کر دیا۔ پانچویں دلیل دی، شیطان نے اسے بھی رد کر دیا۔ آپ دلیلیں دیتے جا رہے ہیں، شیطان ایک ایک کر کے سب کو رد کرتا چلا جا رہا ہے۔ 360 دلیلیں آپ نے دی اللہ کی وحدانیت پر، ایک ایک کر کے شیطان سب کو رد کرتا چلا گیا۔ اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، اب آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہ تھا، اب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس اور کوئی ساکش نہ تھا کہ آپ دلیل دیں، اور قریب تھا کہ روح قبض روسری سے پرواز کر جاتی، لیکن اس کیفیت کو محسوس کر لیا آپ کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبرا نے، جو سینکڑوں میل کی دوری پر اپنی خانقاہ میں وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے فرماتے ہیں راضی دلیلوں کے الجھن میں کیوں پڑتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ یہ آواز روحانیت کے ذریعے آپ کی سماعت سے ٹکرائی اور زبان سے بے ساختہ نکلا، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک جانتا ہوں، ہے نا؟ تو بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت سے کمال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت سے کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سامعین و حاضرین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ نیکی کی اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بات سن رہے ہیں؟ مجھے بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ وہ مسجد میں نماز عصر جب کمپلیٹ ہوئی تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔